السلام علیکم، گڈ مارننگ جی۔ یہ جو بریر وادی بریر میں چھوٹا سا ایک ریسٹ ہاؤس کہہ لیں، ویسے تو گھر ٹائپ ہے کیونکہ یہاں پر ہوٹلنگ وغیرہ کی اتنی سہولت نہیں ہوتی، تو یہاں یہ چھوٹے چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں اور سلطان بھائی ذرا اس میں ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی، بڑا ٹھنڈا موسم، گھاس بڑی پیاری، اور یہ اس کا تھوڑا سا میں ویو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ سامنے جی روم جو ہے اس میں ہم رات کو رہے، اور اس طرح یہ 2-3 روم بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس گیسٹ ہاؤس کا ایک چھوٹا سا ویو باہر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بالکل سامنے بلڈنگ کے ساتھ سڑک ہے جی جو اوپر جاتی ہے، اور اس کے چاروں طرف اس وادی کی خوبصورتی ہے کہ اس کے چاروں طرف پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چشمے، یہ دریا ہے ساتھ اس کے، یہ سامنے بڑی زبردست قسم کی سینری، اور یہ ابھی جی بس ہم اٹھے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ رات کو کچھ ایسا تھا کہ یہاں پر جو ان کا وہ عبادت خانہ ہے جہاں پر ان کا ایک وہ سالانہ عید کا، رات ان کی عید سٹارٹ ہو گئی اور اس کا ان کا رقص تھا، لیکن وہاں پر لائٹ بالکل نہیں تھی، کچھ ایشو تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر پرمیشن جو ہے یہاں کے جو ان کے کیلاشیوں کے چیف قاضی ہوتے ہیں ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، تو وہ خیر وہاں یہاں پولیس انتظامیہ بڑی کوآپریٹو تھی، اور چیف قاضی صاحب جو تھے انہوں نے بھی ہمیں پرمیشن دی، تو لیکن یہ تھا کہ وہاں لائٹ بالکل نہیں تھی اور کوریج جو تھی وہ بالکل ناممکن سی تھی، تو اس لیے پھر ہم واپس گیسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ ابھی ہم لوگ یہاں سے جناب نکلیں گے اور ناشتہ کر کے کچھ ڈریس وغیرہ چینج کرتے ہیں، تو تھوڑا سا میں اور سلطان صاحب آپ کو پھر اس وادی کی جی بریر وادی کے 2 بڑے اچھے ویوز ہیں۔ ویسے تو ساری وادی بہت خوبصورت ہے لیکن ہمیں رات کو بڑے اچھے لگے، تو آج ہم چل کے ان کو تھوڑا سا کور کریں گے، آپ کو دکھائیں گے، اور رات کو اگر پاسبلٹی ہوئی تو پھر ہم آپ کو میلہ دکھائیں گے، ورنہ پرسوں پھر دن کا جو ان کا میلہ ہے، دن میں پھر لائٹ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ دن کو ہم آپ کو اس کی کوریج دکھائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں جی۔ اور ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس ولاگ میں آپ بھی ان نظاروں سے محظوظ ہو سکیں۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے لیکن ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو روڈ کا ایشو ہے، تو جن لوگوں کی اپنی گاڑیاں ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس راستے پر نہ لائیں، کچا راستہ ہے، تو باقی جو اچھی گاڑی ہے وہ ضرور آ سکتے ہیں، بائیکر تو خیر جہاں بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ بڑا اچھا ہے جی، بارہ چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد جی انشاءاللہ پھر اگلے ویوز ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سلطان صاحب آپ کیسا گزرا جی ٹائم رات، اور کیسے؟ بہت زبردست، بہت پیارا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے، انجوائے فل جگہ ہے، اتنی خوبصورت حسین وادی، حسین دیکھیں نظارے ہیں، یہ درخت، یہ پھل فروٹ کے درخت ہیں یہاں، اس کے بعد دیکھیں گراس گرینری، یعنی ہر سائڈ پہ آپ فریش محسوس کریں گے۔ میں صبح صبح ہوں، چہل قدمی ہو رہی ہے، تو رات کو اتنی مزے کی نیند آئی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، نہ سردی نہ گرمی، اور درمیانہ سا موسم تھا، بڑا مزے کا، لہذا آپ آئیں، بہت انجوائے کریں۔ یہ جی ہمارے یہاں کا میزبان ہے جی ایاز، جس کے گیسٹ ہاؤس میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ابھی ہم روانہ ہوتے ہیں، آپ کو کچھ پیارے پیارے ویوز دکھاتے ہیں۔
پیر کے بازار سے جی گزرتے ہوئے ہم یہ آف ٹریک اس سے لے کے آپ جا رہے ہیں پیر فیسٹیول عبادت گاہ جو ہے کیلاش تحریر کی، تو وہاں تک یہ تھوڑا سا 7-8 کلومیٹر کا مشکل سا ٹریک ہے. تو چلیے ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی انجوائے کریں. تو ہم آپ کو وہاں پر لے کے جا رہے ہیں اور خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں.
ریور وادی چترال میں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بریر کے جو ان کی عبادت گاہ ہے، یہ بڑا خوبصورت سا ایک برج بنا ہوا ہے، اور یہ ان کی عبادت گاہ کے لیے یہ بیک پہ سلطان صاحب کے ان کی عبادت گاہ مکمل ویو آپ دیکھ رہے ہیں۔ رات کو یہاں ایشو یہ تھا کہ لائٹ بالکل نہیں تھی، تو رات کو یہاں جو ان کا میلہ ہوا جس میں یہ اپنا روایتی رقص کرتے ہیں وہ ہم پریزنٹ نہیں کر سکے کیونکہ لائٹ نہیں تھی، تو آج رات کو بھی یہی سچویشن ہوگی۔ کل دن کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا جو دن کا میلہ ہوگا وہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ تو کچھ باتیں عبادت گاہ کے حوالے سے سلطان صاحب سے بھی کرتے ہیں۔ جی آئے نا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ان کا کمیونٹی سینٹر ہے جہاں آ کے یہ اپنا جو اینول فنکشن ہوتا ہے، جو رقص ہوتا ہے، جو ان کی کمیونٹی میں جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ یہاں آ کے کیا جاتا ہے۔ آج رات تھا جو رات گزر گئی ہے کہ آج رات ہے، پھر پرسوں دن میں ہے، تو رات میں یہ لائٹنگ کا سسٹم اتنا زیادہ نہیں رکھتے، انہوں نے لائٹنگ کم رکھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم آپ کو رات کو ویو نہیں دکھا سکے۔ آج دن میں آپ کو دکھاتے ہیں کمیونٹی سینٹر، آئے ساتھ۔ یہ ان کا کمیونٹی سینٹر ہے، قاضی صاحب آتے ہیں شام رات کے ٹائم، قاضی صاحب آتے ہیں، وہ یہاں بیٹھتے ہیں، پھر یہ شروع کرواتے ہیں یہاں رقص۔ اور جو ان کی یہ دیکھیں یہاں ان کی سسرال سے بھی لوگ آئے ہوئے انٹرویو کرنے کے لیے، اور یہ مین جو ان کا ڈریس ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ دیکھیں یہاں سیٹنگ کا پوائنٹ بنایا ہوا ہے، یہ سیٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں بیٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ان میں جو ان کی کمیونٹی ہوتی ہے کیلاش والوں کی، اس کمیونٹی کے لوگ ہی آ سکتے ہیں، ان کمیونٹی کی فیمیلز اور میل آ سکتے ہیں، باقی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے۔ جو پوائنٹ ہے وہاں یہ چترال سے کچھ ہمارے دوست بھی آئے ہوئے بابا جی کے ساتھ ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے بابا جی؟ پوچھیں ان سے، گپ شپ کریں۔ بھائی ہمارے جی رائٹر بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ساتھ میں کچھ ان کا میڈیسن کا بزنس ہے، آپ پر چترال سے ان کا تعلق ہے، ان سے خود ہی کچھ تھوڑا اپنا تعارف کرائیں نا جی۔ اشتیاق احمد نام ہے جی، اپر چترال موڑ کو ایک علاقہ ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ تو ہم بھی یہاں پہ کبھی کبھی وزٹ کرنے آتے ہیں، کوئی فیسٹیول وغیرہ ہو تو اس کے حوالے سے میڈیا میں اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو یہاں پہ وزٹرز آتے ہیں اور ان کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں، ان کو جو فیسیلیٹیشن وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا کل جو مین فیسٹیول ہے وہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے، اور جو ان کا ڈانس کا جو ایریا ہے وہ یہاں سے کافی اوپر ہے، وہ پیدل کا وہاں کا راستہ ہے۔ تو جی تھینک یو جی، بہت شکریہ جی۔ اور آپ ہمارے ساتھ رہے، ابھی ہم آپ کو یہ تھوڑا برج بھی دکھائیں گے، نیچے دریا بھی دکھائیں گے۔ آج کی ہماری جو ایکٹیویٹی ہے جیسا کہ ہمارے بھائی نے بھی بتایا، کل دن کو مین ایونٹ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے، آپ کے لیے آئے ہوئے، اور آپ دیکھتے رہیں بی ایف پی ٹی وی۔ چلیں آپ یہ جی ویورز اس برج کے بڑے خوبصورت مناظر، اور یہ جو ٹپیکل گاؤں میں میں نے آپ کو پہلے بھی ولاگ کے دوران بتایا ہے کہ یہاں بے شمار لوگ اور آتے جاتے ہیں، یہ ان کی کراسنگ ہوتی ہے، اور یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ ویو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ نیچے ان کی کچھ کلاشی خواتین کپڑے بھی دھو رہی ہیں، تو وہ یہ لوگ ذرا اتنا اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں، زیادہ کلوز ویڈیو نہیں بنانے دیتے، تو ہم دور دور سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ برج کے سین ہم نے دکھائے ہیں جی آپ کو، اور یہ بڑا پیارا سا منظر، تو کچھ میں بھی اپنا ویو بناتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ ہم اپنے دوستوں کے پاس آگے یہ برج ہم نے کراس کر لیا، تو آگے بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔
ہاں Gimana? Acha hayata asura hakala. Wala hayata ma kita itu. तो हर का तालीम सवाल एक बार मोर हुआ है माश हक का नहीं क्या सारा असली हक का लेकर वो जो नीचे है उनको हक का लेकर मां साहब تو یہ سلطان بھائی کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا اس برج کو کراس کرنے کا؟ کیا فیلنگ بات ہے جی؟ یہ اتنی انہوں نے محنت سے بنایا ہوگا لیکن کتنا کام کرتا ہے دیکھیں. کراسنگ میں بڑا ایزی ہوتا ہے اور بڑا فلیکسیبل ہے اور ہولڈیبل ہے یعنی کہ موویبل ہے اور کوئی یعنی کہ آندھی طوفان اور یہ ڈر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے موویبل ہے. تو بڑا مضبوط پل بنایا ہے انہوں نے. چلیں جی ویورز آگے چلتے ہیں. اور یہ بھائی ہمارے چونکہ چترال کے ہیں تو پھر ہمیں کافی ساری معلومات جو ہے یہاں لوگوں سے مل سکتی ہے. بیگ لے لو یہ رات کو جو ہے نا یہاں لائٹ کا سسٹم نہیں ہے اتنا, صرف ایک دو بلب ہوتے ہیں وہ انہوں نے آن کیے ہوتے ہیں اور تاکہ چہرے اور ویژن مطلب کلیئر نہ ہو سکے تو اس وجہ سے یہ انہوں نے اپنا ان کا کمیونٹی کا سسٹم ہے یہ انہوں نے لائٹنگ بہت زیادہ نہیں کرتے اس لیے ہم دن کو ہمیں آنا پڑا دوبارہ کہ آپ کو آگے دکھائیں کہ یہ اس کا کمیونٹی سینٹر ہے. اور رات کو پھر کل صبح بھی آئیں گے, رات کو پھر اوپر لے کے جائیں گے. اوپر ایک قلعہ بنا ہوا اور اوپر ایک علاقہ بنا ہوا, وہاں جا کے پھر ایک رقص کا انتظام. کیا ہونا خیر یہ جی کلاشوں کے بھی وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی بستیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی, اور یہ بریر جو ہے بیسیکلی 3 وادیاں ہیں جن میں سے ایک وادی بریر ہے, اور بریر کی آبادی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بہت کم ہے, تو اس لیے یہاں پر یہ جو میلہ ہوتا ہے یہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. لیکن کم آبادی سے بھی میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان کی آبادی 5 سے 7 ہزار نفوس پہ ضرور مشتمل ہے, یہ 5 سے 7 ہزار گھر, کیونکہ یہاں ہمارے ایک ٹیچر تھے ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہاں پر ان کا جو وہ مڈل اور ہائی اسکول ہے اس میں تقریباً 300 پلس سے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے. اسی طرح یہاں پر ایک پرائمری بھی 1-2 اسکول کہے جاتے ہیں موجود ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آبادی 5-7 ہزار گھر لازمی ہوگی. زیادہ تر یہاں کا جو سسٹم ہے وہ کھیتی باڑی ہے, اور مکئی اور گندم یہاں پر کاشت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ یہاں پر جناب سارے جو ہے لوگ بڑے محنتی جفا کاش سارا دن خواتین مرد کھیتوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں. یہ جو ہمارے اشتیاق بھائی ہیں
इनकी यहाँ कुछ थोड़ी जान पहचान भी है तो इन्होंने बातचीत की है। हाँ वो वर्दी रात को आपके ये नहीं आए थे रात को इधर कम्युनिटी में? इधर रात को नहीं आए थे? क्यों یہ حش کا ہے تعلیمستہ حش کا ہے آپ مت تگ ہوا ہے آج کے پروگرام کے حش کا سنیے وہ کا احرو ہے یا احرو ہو سنی رہو دیکھو کیا سنی رہو ہے اللہ آہے کیا جگہ فیسٹو ہے جہاں دی ہے آہرہ دی بوینا کی جگہ سنی کہاں سنتا ہے اچھا کافی ہے سنی رہا مطلب کیا نام کا خاص کا کہ حش تو پورا ڈیٹیل پتا لدی کو اردو ہے جسو ہے حش کا آج کے پروگرام میں آ رہا ہے انہوں نے رات کو لیٹ آئے گا بابا جی شاید کلا کا انہوں کیا ٹائم آیا گونی وہ اپنی پراپر جو کمیونٹی کا ڈریس ہوتا ہے نا اس ڈریس میں نہیں ہے نا اس لیے وہ گئی ہے وہ ڈریس چینج کریں گی تو پھر وہ بات کیا ادھر کمیونٹی سینٹر میں لے جاؤں فرینڈز جتنا ایک پاسبل ہو رہا ہے نا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ ویوز دکھا رہا ہوں. بیسکلی یہ وادی اتنی خوبصورت وادی ہے چاروں طرف سے نا یہ پہاڑوں میں گری ہوئی ہے اور یہ اگر آپ ان کی ثقافت کو دیکھیں تو انہوں نے ابھی یہ مکئی کی کٹائی کی ہے اور اس کو یہ جو یہ مکئی کے جو چھلیاں ہوتی ہیں سٹے بھٹا کہتے ہیں ہم اس کو یہ سکھا رہے ہیں اور یہ جناب ہمارے ساتھ یہاں کی جو کیلاش ہیں یہ کمیونٹی سینٹر میں جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. گورے کنے مطلب انے شم دیتا گورے کنے شمی فاصل شیادا موٹے بربو شیادا دھاٹ شیادا گورے کنے تارتم نالنا کریمہ ناستا گو دینے انجو گورے کنے انجو میں صاف خاتم تیسے فیسٹیول کے حوالے سے بتا رہی ہے نا کہ فیسٹیول میں منائی کیوں جاتی ہے کیوں کٹائی وغیرہ جو جوار ہے اس کے علاوہ جو پھل وغیرہ جو یہاں پہ لگے ہوتے ہیں جو درختوں پہ مطلب اس کی کٹائی کے جو ہوتا ہے اس کے بعد یہ فیسٹیول ایک خوشی مناتے ہیں تب تک یہ نہیں اتارتے اس کو درختوں سے نا جب تک یہ فیسٹیول نہ منائے. تو بس خوشی کا دن ہے خوشی کا تہوار ہے اس میں ڈانس وغیرہ کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں کہ خیریت سے یہ مطلب یہ ہم نے آج یہ فصلیں وغیرہ یہ درختوں سے اتار دی. کچھ اردو میں آپ بتاؤ نا میڈیا میں
میرے کمیونٹی ہو گیا چیزیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے دادی اماں ہماری وہ اس حوالے سے ڈیٹیل بتا رہی ہیں کہ یہ کیوں منائی جاتی ہے اس طرح سارا کچھ. بیسیکلی یہی ہے کہ بھائی یہ جو فصل تیار ہو گئی ہے سارا کچھ بس کھانے کے دن ہے تو یہ دن مناتے ہیں فیسٹیول انجوائے کرتے ہیں ڈانس وغیرہ کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں بس بیسک ان کا ہے وہ یہی ہے. یہ کوئی نہیں پھیلی جو کل دن کے ٹائم آئیں گے. چلو پھر کل بنا لیں گے. صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہے اوپر چلے جائیں گے نا. اچھا آپ پڑھتی بھی ہیں اسکول کالج ادھر یا نہیں؟ جی اسکول پڑھتے ہیں. کوئی آپ کے پڑھائی پر پابندی تو نہیں ہوتی ہے نا؟ آپ کے فیملی گار والے کہتے ہیں پڑھو کوئی بات نہیں ہے آزادی ہے کوئی ایسا آپ پر وہ نہیں ہے. آپ خوش ہیں اپنے علاقے میں؟ آپ کا دل کرتا ہے ادھر ہی رہیں یا کسی اور جگہ چلے جائیں؟ ادھر ہی رہنے اپنا اچھا لگتا ہے علاقہ. اور اماں جی سے ذرا پوچھو اپنی زبان میں ان کو یہ علاقہ اچھا لگتا ہے یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں؟ پوچھو ذرا. یہی اچھا لگتا ہے مجھے کہتے ہیں ان کی عمر یہاں پہ گزر گئی ہے تو ظاہر ہے یہ جگہ ان کو پسند ہے ان کے بہت زیادہ یہاں پہ رہے. اس پر غریب روز آیا تھا خوش غریب روز آیا اس پر غریب کو جگہ آیا. یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں ہم یہی رہیں گے. یہ اچھا لگتا ہے ہمیں. یہ بھی بس جو آپ نے گفتگو سنی یہ بہت سارے پیار کرنے والے لوگ ہیں جی بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ اس علاقے سے ثقافت سے کلچر سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ کسی بھی صورت میں جو اپنا علاقہ ہے کبھی بھی اپنا یہ علاقہ جو ہے اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ اپنے علاقے سے بہت محبت کرتے ہیں. یہاں کی جو بچیاں ہیں کمیونٹی ہے اسٹینڈرڈ ہے یہاں ان کو کچھ تھوڑی سی سہولتیں میسر ہیں اور زیادہ تر یہ گورنمنٹ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں اسپیشلی ان کی سڑک پکی کی جائے اور ان کو جو شہروں تک رسائی ہے وہ آسان ہو. کہ ان کا یہ 9-10 کلومیٹر کا یہاں کا ڈسٹینس ہے لیکن ٹریفک بالکل نہیں چل سکتی. بہت ہی زیادہ جو ہے ان کا سفر کا ایشو ہوتا ہے اور اس طرح ان کو صحت کے ایشو ہوتے ہیں. لیکن جہاں کی مٹی ہوتی ہے جی اپنے علاقے سے یہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے علاقے کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہ اپنے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں. آپ لاہور کی سیر کروائیں لوگ تو وہاں فیصل مسجد ہے وہاں بھی اور بہت ساری جگہ ہیں دیکھنے والی. وہ ہے نا مری سیر کرنے کی جگہ ہے اور نتھیا کے لیے ہے وہ ڈریس میں آئیں گے نا تو ہاں وہ ان کے ڈریس میں ہو نا 5-7 لوگوں کو تو ہم اس کو ٹرپ پلان کر سکتے ہیں. آپ کی 5-7 لڑکیاں جو اسی ڈریس میں ہو ہم ان کو لے کے جائیں وہاں سارا سیر کروائیں ہمارا رہنا کھانا پینا پھر تم لوگ وہاں جو ہے نا دوسرے لوگوں سے ملوائیں پھر وہ گفٹ بھی دیں گے. گفٹ ہے تحفے تحائف ہیں وہ آپ کو دیں گے وہاں کے فروٹ وہاں کے پھل یہ جی ویور سلطان صاحب کہہ رہے تھے اشتیاق بھائی سے بھی بات ہوئی یہاں یہ پیاری سی بچی جو ہے اس سے بھی بات ہوئی تو سلطان صاحب کہتے ہیں جی کہ جیسے ہم یہاں آتے ہیں یہ علاقہ دیکھتے ہیں ہمیں شوق ہے ان کے کلچر کو دیکھتے ہیں اس طرح ان لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی پاکستان کے جو دوسرے علاقے ہیں راولپنڈی اسلام آباد فیصل آباد لاہور کراچی تو یہ سلطان صاحب ان سے پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہیں ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور اکاموڈیشن دیں گے رہائش دیں گے کھانا دیں گے لوگ آپ کو تحائف دیں گے آپ دوسروں کو کلچر دیکھیں. تو یہ ہماری جو اسٹوڈنٹ بچی ہے جس نے کہا بالکل ہم لوگ بھی باقی پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تھوڑا شرماتی ہے ہمیں اردو میں نہیں بتاتی اس کو اردو بھی آتی ہے تو جی تو ماشاء اللہ FSC کیا ہوا ہے جی. اور اس بریر جیسے پسماندہ علاقے میں مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے میں نے یہاں دیکھا ہے بیٹیوں بیٹوں کو بچوں کو تعلیم کی آزادی ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں
اور ان کو شادی پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے لائف گزارتے ہیں۔ یہ بچے جی یہاں اسکول یونیفارم میں آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ گرین کلر کا یونیفارم ہے، کچھ بلو ہے، اور یہ بچے جناب بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور یہ بڑا لائل پیار کرتے ہیں، لوگوں سے خلوص سے پیش آتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی بدمزگی نہیں۔ اور جہاں یہ ویورز آپ لوگ جہاں اگر آئیں اس وادی کو وزٹ کریں تو یہ ساری کنڈیشنز آپ پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، ان لوگوں کی ثقافت کا، کلچر کا، ان کے رسم و رواج کا، ڈریسز کا ہم سب پر بھی لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو نہ ویڈیو بھی نہیں بنوانا چاہتے، بعض بنواتے ہیں، نہیں برا بناتے، تو ہمیں ان کے کلچر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بیٹا آپ ہمیں اتنا بتائیں، آپ کو یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کا آپ کو بری بات کیا لگتی ہے؟ کون سا ایسا کام برا لگتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں ادھر، ضرور آئیں لیکن ایسا کام نہ کریں؟ کوئی ایسی بات جو کوئی آپ کی بری لگتی ہو لوگوں کی، وہ آپ ہمیں بتائیں۔ کیا نہ کریں لوگ جو وزٹر آئے، وہ کیسے ہونا چاہیے؟ کلچر پروموٹ کیا مغرن اصل ہمیں کہاں سے ہمیں ایک چیز میں کیا توقع رکھنے کی ہمیں خاص موبائل ہے شون جیسے سب کیا مطلب ویڈیو کو خاص بینک کیا تھا غیرت پیدا ہوتی ہے مطلب آزاد مذہب۔ اچھا اصل میں نا یہ کرنا چاہیے کہ جو ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو اس سے ایسے افراد بھی یہاں پہ آتے ہیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اس کو ایسے شو کرتے ہیں کہ بہت اچھا مذہب ہے، تو مطلب جس میں سب کچھ مطلب آزادی ہے ہر چیز کی، تو اس طرح بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ نہ ہونا کہ نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، جو ان کا مذہب جو ہے ان کو اپریشیٹ کرو، اپنے مذہب کسی مذہب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دیکھو کلچر کو سامنے آنا چاہیے۔ دیکھو نا جو کلچر ہے ان کی جو وہ ثقافت ہے جو مذہب کے حوالے سے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، یہ میڈیا میں آ جائے۔ دوسرا یہ کیپٹی گورنمنٹ بھی اور پیچھے کی سینٹرل جو عمران خان ہے وزیر اعظم، انہوں نے بھی پریورٹی دی ہے نا کہ ٹورزم کو ہر جگہ پر پروموٹ کرنا ہے، اور یہ چترال بھی اسی ان اضلاع میں شامل ہے۔ ہم بھی اسی چیز کا حصہ ہے، تو جو ہے نا پروموٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، پروموٹ کریں لوگوں کا مطلب اس طرف بیان ہو، اور چترال مطلب ہر حوالے سے یہ پیسفل۔ بیٹی نے یہ بتایا اردو اس کو آتی ہے لیکن یہ اردو بولنے سے ذرا جو ہے گریز کرتی ہے، اور بڑے اچھے ان لوگوں کی بس یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ اگر آتے ہیں یہاں پر ہماری ویڈیوز بناتے ہیں، آپ ضرور بنائیں، اس علاقے کو ہم چاہتے ہیں پرموٹ ہو، لوگ آئیں یہاں پر اور ان کا بھی سلسلہ روزگار بڑھے، لیکن اس میں وہی بات تہذیب اور ادب آداب۔ اس بیٹی نے کچھ ایک کمپلینٹ چھوٹی سی کی کہ بعض لوگ یہ ویڈیوز بناتے ہیں پھر ان کا غلط یوز کرتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم لوگ ان باتوں سے ڈرتے ہیں۔ اشتیاق بھائی مقامی تھے ہمارے، انہوں نے ان کو یہ یقین دلایا کہ یہ آپ کے اس کو ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ہم سے کچھ باتیں کی۔ اس طرح کچھ لوگ ہیں جیسے ہمارے جو شہری علاقے ہوتے ہیں وہاں بھی کچھ مارٹس گارڈ ہوتے ہیں، کچھ پردہ دار ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ مکس کلچر ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمیں یہاں سے ہم ان سے اجازت لیں گے جی، اور آگے جناب علی اب ان کی مہمان نوازی دیکھیں کہ یہ بیٹی اشتیاق بھائی کو کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ ہمارے مہمان آئے ہیں، ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ہم سب بھی یہی چاہیں گے جی کہ یہ ہماری بچیاں ہیں، ہمارا ثقافت ہے، یہ پاکستان کے پھولوں کے گلدستے میں ایک گلدستہ وادی بریر کیلاش کا کلچر بھی ہے۔ تو اس بچی نے جہاں تک کہا مجھے سمجھ آئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور آئیں، ہمارے علاقے میں رہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت پرامن لوگ، بہت پرامن لوگ ہیں، تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ ان کی ثقافت کا، ان کے کلچر کا، ان کے رسم و رواج کا احترام کریں، ایسی کچھ فضول کوریج نہ کریں، فضول باتیں نہ کریں۔ آپ لوگ بخوبی سب سمجھدار ہیں میرے ویورز، ان کے جو کہنے کا مطلب ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا یہ نا ایگزیجریشن بہت زیادہ کرتے ہیں یہاں پہ، جو کچھ وہ آتے ہیں ویسے کہ میڈیا پرسن وغیرہ بن کے ویڈیوز بناتے ہیں، پھر ان کو مطلب غلط طریقے سے رنگ دیتے ہیں، مطلب ان کے کلچر کو، ان کے مطلب نیگیٹیوٹی پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے مذہب میں کسی چیز میں بھی نیگیٹو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے،
باقی ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اسی تھرو یہ سارا کچھ چلتے ہیں. لیکن جو نیگیٹیوٹی ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھے جی، بالکل بہت پیاری سی ہماری چھوٹی بچی جی ادھر، یہ ماں جی ہیں، یہ ہماری گڑیا ہے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، بہت شکریہ آپ کا جی. اور ہمارا جو کام ہے یہ آپ کو ہم آپ کی کوئی بری بات نہیں بتاتے، کوئی آئی نہیں آپ میں تو بری بات کوئی نہیں. آپ سب لوگ آپ کے مذہب کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بریر وادی ہے یہ بھی کیلاش کا حصہ ہے. ادھر بھی آپ لوگ آئیں، ادھر بھی آپ سیر کریں، گھومیں پھریں، آپ کا یہ کلچر ثقافت دیکھیں اور اس کو جو ہے نا ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ زبردست. اجازت چاہیں گے جی، اللہ حافظ. یہ دیکھیں جی، ابھی ہم آپ کو کراسنگ دکھانے لگے ہیں. بابا جی اور ہمارے گائیڈر جو ہے کے ساتھ یہ برساتی نالا چشمہ سا ہے، اس میں سے کیسے موو کر کے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. یہ ہے جی کمانڈو سروس اور ہمارے شہزادے. جی بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے جی، اور جو بائکر کے لیے ایڈونچر ہوتا ہے وہ ایڈونچر سے بھرپور ہے. آپ نے ویوز دیکھے، کہیں پانی سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں پتھروں سے گزرنا پڑتا ہے. تو ابھی ہم اس راستے پر تھوڑا پیدل چل رہے ہیں، اوپر کچھ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں اوپر کیا ہے، کچھ خوبصورتی ہے. یہ لوگوں کے گھر ہیں، راستے ہیں. اس ٹائم دن کے ٹائم تقریباً ان کے گھر بند ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ لوگ جو ہے یہاں پر اپنے کام کاج کھیتی باڑی میں لگے ہوتے ہیں. اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ثقافت ہے، کلچر ہے. یہ راستہ ہے جی. میں ذرا چلنے میں تھوڑا نالائق ہوں، اس لیے میرا ذرا سانس پھول جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ. یہ کچھ تھوڑا سا علاقہ ہم نے آپ کو دکھایا. یہاں سے بھی ایک پیارا سا ویو آپ دیکھ رہے ہیں. گھر میں چیک کریں. یہ جی نیچے سے ہم ویلی سے چل کے یہاں تک آئے. یہ یہاں سے گاؤں کے چھوٹے سے اوپر کے ویوز بھی ہم نے آپ کو دکھائے جی. اور جو ان کی فائنل ہوتی ہے یہ جشن تہوار کا، جہاں فائنل یہ اختتام کرتے ہیں. تو کل چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا اتنا یہاں تک آنے کا، ہم نے واپس بھی جانا ہے، تو اس لیے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ویوز بھی دکھا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو یہ علاقہ ہے جناب جس میں یہ اپنی فائنل ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے، اس سے آگے بائک بھی نہیں جا سکتے. تو یہ پیدل ٹریک ہے. بہرحال یہ جتنا ہم پیچھے سے سفر کر کے آئے ہیں بائک پہ، یہاں کی جو مقامی لوگ ہیں، خواتین ہیں، وہ جب اپنا یہ پھول فیسٹیول کرتے ہیں
تو ان تین اپنی وہ ان عبادت گاہوں میں یہ سارا سفر پیدل کر کے آتے ہیں. تو کل جو دن کو ہوگا، دن کو وہ وہاں پہ جب تقریباً مغرب کا ٹائم ہوتا ہے سن سیٹ کا، تو پھر وہ وہاں سے چلتے ہیں اور اینڈنگ آ کے جو اپنا کوئی روایتی رقص وغیرہ ہوتا ہے وہ جس عبادت گاہ کی طرف ہم جا رہے ہیں فائنل، وہ وہاں آ کے وہ اپنے اس ایونٹ کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور پھر سے اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں. ان کا یہ جشن چل رہا ہے جی، سمجھے ان کے عید کے 3 دن ہیں، لیکن ان کی محنت کا جفا کشی کا یہ عالم ہے کہ اس کے باوجود یہ مرد عورتیں بچے دن کو اپنا کام کرتے ہیں، جو اسکول والے اسکول جاتے ہیں، کھیتی باڑی والے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور بالکل جی یہ پھر اپنے کام کر کے شام کو اپنا فیسٹیول انجوائے کرتے ہیں. اس خوبصورت وادی، یہ پہاڑ ہیں جی، اور اس کے چاروں طرف پہاڑ، ایسا خوبصورت یہ درہ ہے، ویلی ہے کہ بہت کم خوبصورت پلیسز جو ہیں وہ میں نے دیکھی ہوں گی ایسی کہ جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گری ہوئی وادیاں ہیں. تو ضرور یہاں آئیں، اور ان لوگوں کی تھوڑی سی فائنینشلی سپورٹ بھی ہو جاتی ہے جب ہم لوگ یہاں ٹھہرتے ہیں. اب یہ ایک منظر ہی آپ دیکھیں، یقین کرے دن کرتا ہے بندہ سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہے. ویسے پیارے پیارے مناظر سے بھری ہوئی یہ وادی ہے. یہ راستہ ابھی مزید اوپر چڑھنا ہے جی، تو چلیے پھر چلتے ہیں. یہ ویلی میں جی ہم چڑھتے 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 پیدل، جی میں تو اتنا پیدل چل نہیں سکتا ہوں، تو تقریباً 20-25 منٹ ہم پیدل چلیں آہستہ آہستہ اور یہاں تک پہنچے ہیں. اب یہاں سے جو ہمارے اشتیاق بھائی ہے، چونکہ وہ چترال سے ہیں، مقامی لینگویج جانتے ہیں، تو وہ یہاں ایک صاحب سے بات کر رہے ہیں، بزرگوں سے، کہ عبادت گاہ جو ان کی ہے یہاں سے کتنی دور ہے. تو سلطان بھائی سے بات کرتے ہیں. ادھر آئے نا جی ذرا پاس، میں تو تھک گیا ہوں. باقی ابھی بیک سائڈ پہ ہمارے ان کا وہ کمیونٹی سینٹر ہے، جہاں کل یہ صبح وہاں نیچے والے کمیونٹی سینٹر میں وہ کریں گے، اسٹارٹ اپنا لیں گے، وہاں ڈانس وانس کریں گے، انٹروڈکشن ہوگا، اس کے بعد پھر یہ اوپر آ جاتے ہیں 2-3 بجے. تو یہ ہم اوپر آج پہلے آپ کو دکھانے آئے ہیں کہ اس جگہ پہ بنانا ہے. بیک سائڈ پہ اگر آپ بابا جی دکھائیں نا، یہ جو سارا ان کا کمیونٹی سینٹر ہے، ابھی بند ہے، وہ کل کھولیں گے اس کو. تو یہاں آئیں گے، یہ پورے یہ یہاں بھی ایک آبادی ہے اس کی پوری کیلاش کی، تو یہاں بھی کافی سارے گھر ہیں، یہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، نیچے دوسرے گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو وہ آئیں گے تو یہاں پھر ان کا رات کلوزنگ. تو یہ جیسے یہ ہم سلطان بھائی پیدل چل کے آئے ہیں، سب لوگ اس طرح پیدل آتے ہیں؟ بالکل سب لوگ پیدل آتے ہیں. نیچے بھی جو کمیونٹی سینٹر ہے جہاں موٹر سائیکل پہ ہیں وہ وہاں سے بھی نیچے سے پیدل چل کے آتے ہیں، پھر اوپر بھی یہاں پیدل چل کے آتے ہیں. ان کا روز کا معمول ہے اور پریکٹس ہے، تو لہٰذا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں آتا. چلے جی ہم آپ کو یہ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا دور ہے یہ بھی دکھاتے ہیں. اور یہ جناب اشتیاق بھائی ادھر ان سے مقامی جو ہے ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. بہت تھک گیا ہوں میں، تو پیدل اتنا نہیں چل سکتا. بہرحال جی بڑی مزدار جگہ ہے، جب بندہ بیٹھتا ہے تو بڑا سکون آتا ہے. جی یہ ناظرین ٹریڈیشنل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں یہ جو فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے، یہاں کی عورتیں بھی خواتین بھی بنا رہی ہیں اور کٹائی کرتی ہیں.